बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की पेशन गोइयाँ आप सुनते रहते हैं। मैं मोस्ट रीसेंट इनकी जो पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई उसके हवाले से उससे ही स्टार्ट करूँगा, और जो मेरे पास सवालात हैं जिन पे आज मैंने पेशन गोइयाँ लेनी हैं उस पर भी बात करूँगा। इमरान खान साहब की हैट्रिक हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, उसमें बोतलें पड़ी नून लीग की एक रुकन थी उनको, और इमरान खान साहब क्या अदालत में पेश होने जा रहे हैं, और सदर मुमलिकत ने लाल झंडी दिखा दी, अब कौमी असम्बली का इजलास होना है और इमरान खान साहब ने माफ़ी से इनकार कर दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन होगी। माफ़ी से इनकार कर दिया, आप लोग सोच रहे होंगे, ये मैं लूँगा जब प्रेडिक्शन डॉक्टर साहब से तो आपको समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र सर। मोस्ट रीसेंट पेशन गोई जो गुजरी, जिसका बड़े आफ्टर शॉक्स आते रहे, जैसे जल्जले के आते हैं ना, जो इस्तीफों की आपने मुझसे बात की थी, और उसके बाद जब कमिश्नर रावलपिंडी का इस्तीफा आया, और वो अलहदा बात है कि उन्होंने बाद में उससे यू टर्न ले लिया, लेकिन इस्तीफा आया, और भी इस्तीफे आने हैं क्या, उस पर भी मैंने बात करनी है। सबसे पहले इमरान खान साहब की हैट्रिक हो गई है। आप सोच रहे होंगे हैट्रिक हो गई है, ये क्या सवाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हैट्रिक होगी, तीसरी दफा केपी में असम्बली में केपी के असम्बली तीसरी दफा पीटीआई के पास आ गई है, वहां से क्लीन स्वीप किया था। असम्बली का इजलास पहला हुआ, उसमें बड़ा शोर शराबा रहा, अली अमीन गंडापुर अब वजीर आला बन जाएंगे। इजलास हुआ तो बड़े नारे लगे, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। और वहाँ एक सोबिया शाहिद साहिबा हैं, रुकन है वहाँ पे नून लीग की, उन्होंने घड़ी लहराई तो उनको बोतलें और जूते पड़े। आपको लगता है अब हंगामा खेज इजलास इस तरह ही होंगे, इस तरह ही हुकूमत चलेगी अब? सबसे पहले तो जो हैट्रिक हुई है ना खान साहब की, ये खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड टूटा है। खान साहब का तो हैट्रिक का मामला हुआ ही है। केपीके वाले जो हैं, केपीके वाले इतने जबरदस्त लोग हैं, इतने जबरदस्त लोग हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। यानी उनका शऊर आप ये देखें कि वो एक दफा जो बंदा उनको चीट करता है ना, दूसरी दफा उसको मौका नहीं देते। ऐसे ही उनका आप देख लें क्रिटिकल एनालिसिस कितना जबरदस्त है, कितने बाशऊर, कितने जबरदस्त लोग हैं। लोग तो उनको पता नहीं किस किस तरीके की बातें करते हैं, फजूल समझदार लोग हैं। उन्होंने एक दफा देखा, उन्होंने दूसरी दफा देखा, वादा पूरा हुआ, तीसरी दफा फिर देखा तो देख लेते, फिर तीसरी दफा टाइम दिया। यानी ये कारकर्दगी जो है खान साहब ने जो दिखाई है, दिखाई तो ओवरऑल है। ऐसे ही है। दुश्मन उनके नहीं मानते ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो खान साहब ने किया है वो अज़र मिन अश-शम्स है, यानी वो लिखा हुआ है। अब आगे भी ऐसे ही है मामला जो आपने सवाल किया है ना। पूरे पाकिस्तान में ना हंगामा खेजी 2 महीने 2.5 महीने रहेगी बहुत ज्यादा। अच्छा, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन इस तरह की है कि लोग चाहेंगे भी ना, लोग वैसे तो लगता ना कि सोए हुए हैं, मगर ये है कि ये चीज बॉयल अप हो रही है। ठीक है, जोहल की मैं बात करता आ रहा हूँ नियाज़ी साहब, जोहल अपना आप दिखा भी रहा है, मीडिया नहीं दिखा रहा मगर जोहल अपना आप दिखा रहा है, लोग निकले हुए हैं बाहर। बिल्कुल। अच्छा, अब लोग और निकलेंगे बाहर, क्योंकि जैसे जैसे ये जो भी हुकूमत वफाकी सूबाई बनेगी ना, लोग कुछ चीजों को तो कबूल करेंगे, कुछ चीजों को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इसके अंदर ना आपका दखल है ना मेरा दखल है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको कोई चिढ़ के देखे हमारे प्रोग्राम को, कोई हमारे प्रोग्राम को समझ के देखे, ये समझने की चीज है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये इल्म है, ये आपके घर से भी नहीं है, मेरे घर से भी नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है। इसके हिसाब से हंगामा खेजी जो है वो डे बाय डे अब बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी। अब एक और आज ड्रामा लगा रहा, उसके वाले से मैं बात कर लूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि जी हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हमें खत लिखा, और पीटीआई भी इससे लाइल्म थी। बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो जो सरबराह हैं हामिद रजा साहब, उनका बयान आया कि हमने ऐसा कोई खत नहीं लिखा, हमारे पास खवातीन को 5% जो कोटे की बात थी उसकी हमारे पास लिस्ट मौजूद नहीं, जब हमने इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट किया तो इस बिना पे कहा था। तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी इनको नशिस्तें ही नहीं चाहिए। पीटीआई के वकला को भी कहा, बैरिस्टर अली जफर को भी उन्होंने कहा कि इनको तो चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। पीटीआई के लोग भी तो शामिल हो चुके हैं ना।
سنی اتحاد کونسل میں تو پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی تھیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ان کو سیٹیں نہیں دے گا؟ جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں اب ملیں گی سنی اتحاد کونسل کے ذریعے. پی ٹی آئی کا ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے ذائچے پہ جبر اور استبداد اور استحصال کا زور نظر بھی آتا ہے زمینی طور پہ بھی، اور دو پلانٹس ایسے ہیں کہ جو پریشر ایگزرٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک جو پلانٹ ہے وہ تو میں دیکھ سکتا ہوں مارس ہے، ٹھیک ہے، طاقت کا منبع. ایک کوئی غیبی پلانٹ ہے جس کو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کون سا ہے. اچھا، وہ میں کوشش کر رہا ہوں دیکھوں، وہ نہیں سمجھ آتی. وہ آپ کے ریڈار میں نہیں آتا؟ وہ ریڈار میں کسی کے بھی نہیں آتا. اچھا، آنے کے باوجود بھی. ٹھیک ہے. تو ادھر سے ہے معاملہ سارا جو بھی ہے، سیاروں کا ہی معاملہ ہے، سیارگان کا ہی کھیل ہے سارا. تو الیکشن کمیشن ایک بڑا محترم ادارہ ہے، مگر یہ ہے کہ جو طریقہ کار اس وقت چل رہا ہے، میں اس کے اوپر کیا بات کروں، ساری دنیا جانتی ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ پاکستان میں بہت سارے کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں. قانون جو ہے کبھی کبھی سلیمانی چادر اوڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مخصوص نشستیں کیا ملیں گی؟ ویسے تو اپنی سیٹیں واپس جو مانگ رہے تھے وہ تو ملنے کو رہی، یہ مخصوص نشستیں بھی اب چھین لی جائیں گی؟ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. اچھا، نہیں ملیں گی؟ میری کیلکولیشن میں نہیں آتا، کیونکہ اس سال میں حکومت نہیں دیکھ رہا پی ٹی آئی کی. ٹھیک ہے، یہ تو میں کہتا آ رہا ہوں نا. بالکل کہتے آ رہے ہیں. جو حکومت ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے فیور ان کو ملنی ہے؟ ہاں، یہ فیور ضرور ملے گی کہ جو ان کی نشستیں ہیں نا وہ ان کو رو دھو کے مطلب مار پیٹ کے ذلیل خوار ہو کے واپس ملے گی ضرور. کیونکہ ان کا جو لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، بہت ہی کوئی ڈھیٹ آدمی ہے. یعنی وہ نہ ٹل رہا ہے نہ ڈیل کر رہا ہے، بس اپنا ایک اصول ہے اس کا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں، میں نے وہ بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ جی سیٹس جو ہیں میرے لوگوں کی وہ واپس کی جائیں، سیٹس واپس آئیں گی. اچھا، سیٹس واپس آئیں گی. اس کے بعد پھر جا کے مخصوص نشستوں کی بات ہوگی، پہلے یہ سیٹس پوری کریں گے اپنی. اچھا، وہ تو نہیں ٹل رہے جو آپ نے بات کی. تو وہ تو ایک بیان آیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ معافی دے سکتے ہیں کسی بھی چیز کی، کسی بھی سزا کی. تو کہا جا رہا تھا کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب شاید معاف کرنے لگے عمران خان صاحب، لیکن عمران خان صاحب ڈٹ گئے کہ مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے ایسی بالکل معافی نہیں چاہیے، نہ میں لوں گا. تو صدر عارف علوی صاحب اب معافی کا اس سٹیپ سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہونے والا ہے؟ عمران خان صاحب ایسے ہی جیل کاٹیں گے؟ میری باتوں سے شاید لگتا ہو یہ کہ میں عمران خان کا کوئی بہت بڑا حمایتی ہوں. جو میں بات کرتا ہوں اکثر لگتا ہوگا کہ میں کوئی بہت بڑا حامی ہوں عمران خان کا. میں اپنے نالج کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. اگر پیپلز پارٹی میں کسی کا ذائچہ اچھا ہوگا میں اس کے بارے میں بات کروں گا. ایم ایل این ہو، عام آدمی ہو، عمران خان ہو، جو چیز بہتر ہوگی میں وہی بتاؤں گا. ریزن اس کا یہ ہے کہ میں اگر ہٹ کے بات کروں گا نا تو میرے ساتھ کے جو لوگ ایسٹرالوجی کر رہے ہیں پھر وہ مجھے کہیں گے کہ میں بائسڈ ہوں. پوری دنیا میں اس وقت عمران خان کے ذائچے کی بات جو ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ون آف دا بیسٹ ہاروسکوپس ایور امانگ دا پولیٹیشنز آف پاکستان. تو عمران صاحب کا جو ذائچہ ہے نا وہ ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف اس طرح سے ہے کہ جو قدرت ہے وہ ان کو موقع اس طرح سے عطا کر رہی ہے کہ ان کے دشمن جو ہیں وہ زیر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ حرکات اور سکنات ایسی کر رہے ہیں، کام ایسے کر رہے ہیں، قدرت ان کی جو عقلیں ہیں نا معاف کر چکی ہوئی ہے. تو اب وہ اگر عمران خان کے تھرو پاکستان کو اللہ تعالیٰ فائدہ دینا چاہ رہا ہے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ یہ بولتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے، معافی کی بھیک نہیں لیں گے. بہت کلیئر ہے ان کے ذائچے سے. بالکل ٹھیک ہے. صدر پاکستان نے لال جھنڈی دکھا دی. حکومت کا خیال تھا کہ شاید وہ اجلاس بلائیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے حلف لیں گے. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا پہلے مخصوص نشستیں تو قومی اسمبلی میں پوری کر لیں. اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ بالکل ٹھیک کیا صدر عارف علوی صاحب نے. آپ کو اب لگ رہا ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا حکومت کو پی ٹی آئی چین سے بیٹھنے دے گی؟ اس طرح ہی اجلاس ہنگامہ خیز ہوں گے؟ کیا منظر دیکھ رہے ہیں؟ اجلاس تو ہنگامہ خیز ہوں گے، حکومت سازی بھی ہوگی. اور اس کے اندر ایک لطیفہ بھی میں آپ کے ساتھ چھوٹا سا شیئر کر لیتا ہوں. مرزا غالب نے ایک دفعہ خریدے جامن، ٹھیک ہے، اور جامن والے کو پیسے دیے
اور جناب وہ جو کجا نہیں ہوتا اس کے اندر اچھی طرح یوں کر کے وہ دے دیے. اب جامنوں میں نا ایک بھیڑ جو ہوتی ہے نا وہ بھی چلی گئی, تو وہ خیر انہوں نے جامن کھانے شروع کیے, وہ بھیڑ بھی گئی منہ میں چلی گئی. اب پتہ تو ان کو چل گیا, وہ بھیڑ چوں چوں کر رہی ہے, بیچ میں آواز آ رہی ہے اس کی, پتہ ان کو چل گیا. کہتے ہیں میاں دیکھو تم چوں کرو یا چاں کرو ہم تمہیں کھائیں گے کیونکہ ہم نے تو دام دیے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ وہ والا کام ہوگا. دام تو دیے گئے نا, پھر ہوگا تو یہی کہ دام دینے کے بعد ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. جامن تو کھائے جائیں گے. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب آئین شکنی کر رہے ہیں, ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا. آپ کو لگتا ہے صدر عارف علوی صاحب جب اتریں گے صدر کی اپنی پوسٹ سے تو ان کے خلاف بھی کوئی کیسز چلیں گے؟ ان کے خلاف تھوڑے بہت چلیں گے, باقی وہی کہا جائے گا کہ باجی ڈر گئی, باجی ڈر گئی, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. یہ وہ والا کام ہوگا. اچھا, کیونکہ ملا جلائی کھیل چل رہا ہے سارا ایسے. میرا آپ سے آخری سوال, شیخ وقاص اکرم بھی منظر عام پر آ گئے, پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جاوید صاحب آئے. آپ نے کہا تھا کہ سارے منظر عام پر آ جائیں گے آہستہ آہستہ. دھواں دھار تقاریر کی فیصل جاوید نے بھی سینٹ اجلاس میں بھی, اور جب کے پی کے کا اجلاس ہوا اس میں بھی. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ خوف ختم ہو گیا, جو خوف تھا اب دم دم مست کلندر ہوگا؟ خوف تو ختم 8 فروری کو ہو گیا تھا. اچھا, اور 9 فروری کو بھی بہت سارے لوگوں کا خوف ختم ہو گیا تھا. اچھا, جو 8 فروری کو ڈر گئے تھے. تو یہ ہے کہ خوف جو ہے اوورآل اب کم ہوتا جا رہا ہے, اور لوگ ٹھیک ہے, لوگ ریڈی ہیں. اب دیکھ رہے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی دھمکی آ گئی ہے کہ جو یوں کرے گا اس کے ساتھ یوں ہو جائے گا. اچھا, مگر یہ کہ لوگ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اب جو ہے ورس کا ورس کیا ہوگا, لوگوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے معاملہ, لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے, لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ جنت میں بیٹھے کھا پی رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ نہیں رکے گا, آہستہ 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 گریجولی بڑھے گا. ہاں, یہ جو مہینہ ہے نا مارچ کا اور اپریل کا, بالکل ٹھیک, اس میں کوئی خدا نہ خواستہ ڈرامہ ہو سکتا ہے, کیونکہ راہو اور کیتو جو دھوکے والے پلانٹس ہیں نا, میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ لگے ہوئے پاکستان کے ذائچے میں. پتہ نہیں اب آپ کو یاد ہے یا نہیں, یاد ہے, بالکل یاد. یہ دھوکہ پچھلے 4 5 6 مہینے سے سال سے نا دیا جا رہا ہے. ابھی ان کے 6 مہینے رہتے ہیں راہو اور کیتو کے. اچھا, اس کے بعد پھر چیزیں کلیئر ہوں گی انشاءاللہ پاکستان کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. آپ کمنٹس میں اپنے کوشچن پوچھ سکتے ہیں, میں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے آپ کے کوشچن ڈسکس کر لوں گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.